شیعہ مفسر شیخ ابو علی فضل بن الحسن الطبرسی اپنی تفسیر مجمع البیان میں لکھتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بشر ہے جسے خدا نے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس سے پہلے سب رسول گزر گئے اور انہوں نے رسالت کا فریضہ ادا فرمایا، اور مدعو و ماتو گزر گئے، فوت ہو گئے، اور ان میں سے بعض قتل بھی کیے گئے۔ وَأَنَّهُ يَمُوتُ كَمَا مَاتَتِ الرُّسُلُ قَبْلَهُ، اور یہ بھی اسی طرح وفات پائے گا جس طرح اس سے پہلے وفات پا گئے۔ پس موت اس پر امر مستحیل نہیں، یعنی ناممکن نہیں ہے، نہ ہی قتل مستحیل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ انبیاء کے اصحاب ان کی وفات یا قتل پر مرتد نہیں ہو جایا کرتے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ خدا نے متعدد آیات میں بیان فرما دیا تھا کہ آپ قتل نہیں ہوں گے، چنانچہ فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ تو بھی تبھی موت وفات پائے گا اور یہ بھی وفات پا جائیں گے۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا نے پہلے ہی قطعی فیصلہ فرما دیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل نہیں ہوں گے بلکہ تبھی وفات سے رخصت ہوں گے، تو پھر یہاں او قتلا کا لفظ کیوں فرما دیا گیا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے امام راضی لکھتے ہیں کہ دراصل یہ تمام گزشتہ انبیاء کا خلا جس طرح ہوا ہے اس کی امکانی بحث کی خاطر یہ کہنا ضروری تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل، تو خلا کا معنی کیا ہے؟ خلا بذریعہ موت ہوتا ہے یا بذریعہ قتل ہوتا ہے؟ پس حضرت امام راضی لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں قتل کی بحث ایک امکانی بحث ہے، ایک ایسی امکانی بحث جو نفس مضمون میں شامل ہے لیکن انفرادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا امکان ظاہر نہیں کرتی۔ یہ ایک باریک نقطہ ہے جسے سمجھنا چاہیے، ورنہ یہ بحث طبعاً اٹھتی ہے کہ جب خدا نے آپ کو قتل سے بریت کا اعلان فرما دیا تھا تو پھر قتل کی بحث کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس لیے لازم تھا، میں یہ اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، آپ سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد اگر صرف موت کا ذکر ہوتا تو لوگوں میں یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ گزشتہ تمام انبیاء صرف موت کے ذریعے گزرے ہیں اور کوئی ذریعہ ان کے دنیا سے خلا کا نہیں تھا۔ تو بجائے اس کے کہ ایک مشکل حل ہوتی، ایک مشکل اور آ پڑتی۔ بس قرآن کریم چونکہ فصیح و بلیغ کلام ہے، اس لیے اس شبے کے ازالے کی خاطر یہ امکانی بحث اٹھائی گئی اور یہ بات قطعی طور پر واضح کر دی گئی کہ خلا کا لفظ جب کسی شخص کے متعلق یا بعض اشخاص کے متعلق بولا جاتا ہے تو اس کا یا ان کا خلا صرف دو طریق پر ہوتا ہے، ایک موت کے ذریعے، دوسرا قتل کے ذریعے۔ پس ان میں سے کسی ذریعے سے بھی اگر کسی نبی کا خلا ہو، یعنی یہ بحث ہوگی، اگر ان دو طریق میں سے کسی نبی کا خلا ہو تو تمہیں اس بنا پر ارتداد کا کوئی حق نہیں ہے یا پیٹھ پھیر کر بھاگ جانے کا حق نہیں ہے۔